کاٹ کے دیکھا ہے تو مٹھی بات ہوئی یاد رکھی. اگر مٹھی بھر ہوئے تو مجھے دکھ ہوگا. میں نے اپنا چین اور میرے خدمت والوں نے بیچارے رمضان کی خدمت کرتے کرتے یہاں آئے, انہوں نے اپنا چین لوٹا دیا. رمضان کا مجمع, رمضان کے انتظامات, رمضان کی ذمہ داریاں, اپنے بھی نقصان کیا, اس فقیر کا بھی نقصان کیا. چلو فقیر کا نقصان تھوڑا ہوا نہ ہوا, اپنا نقصان کر کے چلے مجھے اس کا دکھ ہوگا. اب میں پھر ایک لفظ پڑھاؤں گا, جسم کبھی نہیں, جذبے ہمیشہ فیصلے کرواتے ہیں. جذبہ بندے کو اڑاتا ہے, جذبہ بندے کو منواتا ہے, جذبہ بندے کو بے چین کرتا ہے, جذبہ بندے کو پھر اس کی نیند بھی ختم ہوتی ہے, اس کی غنودیاں بھی ختم ہوتی ہے, اس کی اردیں بھی ختم ہوتی ہے, اور جذبے سے عشق بنتے ہیں, جذبے سے دل کی کیفیت بدلتی ہے, اور جذبہ عشق کو ہلا کے فیصلے کرواتا ہے, کرواتا ہے, کرواتا ہے, کرواتا ہے. جذبہ 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 میری حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان میں سنایا تھا, مجھے فرمایا لگا قائد ایک کتنی مجازیت دے رہا. کتنی سے مراد ایک شخص, اس کو قرآن کہتا ہے قرآن کا کلام بل ہم اصل, وہ انسان نہیں کتا ہے, کتے سے بدتر ہے. ایک کتا مجازیت دے رہا ہے, اس کے لیے کچھ کرو, بس پھر میں لگ گئی عوام کی دنیا میں. دعائی فقیر کے پاس بددعائی فقیر کے پاس ہوتی ہے, پھر میں لگ گیا اور میں نے حضرت کو پھر دکھا دیا کہ فیصلے ایسے ہوتے ہیں. اس بندے کی نسلوں کی جنگ ختم ہو گئی. تم لگے گی, وہ تم لگے گی تو پھر ان نشانیاں کا مجھے لگتا کہ آپ کے دشمن کی حالت اب تک ہوگی. لگے نہیں, جذبے نہیں تو فیصلہ نہیں, اور جذبہ نہیں تو پھر کہنا ہوگا تو پتہ میں کیا پڑھوں, یا پھر کہتا میں یہ پڑھ رہا ہوں, اور جذبہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا. آج تو میں آپ کی محنت کر رہا ہوں, سارا دن کون سے جذبے تھے جن جذبوں نے آپ کو رلایا, جن جذبوں نے آپ کو جگایا, جن جذبوں نے آپ کو بے چین کیا, جن جذبوں نے آپ کو بے قرار کیا, جن جذبوں نے اندر اندر دل کے اندر اللہ کے عرش کو بلایا, وہ بتائیں کون سا جذبہ تھا اور وہ کتنے فیصد تھا. ایک ہے مجھ سے مسافہ کرنے کا جذبہ, ایک ہے میں فلاں سے آنے مجھ سے بات سن لے, ایک ہے مجھ سے ملاقات کر لے, ایک ہے میرے ساتھ تصویر بنا لے. یہ ساری ہیں. کیا ان 2 دنوں کے اندر اگر اسی فکر میں رہے تو صورت کوثر کا کمال اور تاثیر اور طاقت پا سکے. مجھے ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں, آئے تو کس کو یہی آنے آئے ہو, یعنی آپ سارا دن آپ کے ساتھ پڑھتا رہا. میں آپ سے بڑا محتاج ہوں, میں کوئی مستقل نہیں ہوں, میں کوئی پوچھ گیا ہوں اب آپ کو ضرورت ہے, مجھے ضرورت نہیں, میں تو کم محتاج ہوں. اب مجھے اپنے جذبے کو بتائیں کہ کتنے فیصد جذبہ. اچھا, اب یہ ساری میری نعمتوں کا نچوڑ, رزق آپ کو ملے گا, صحت آپ کو ملے گی, جادو آپ کے ٹوٹے گے, بندشیں آپ کے ٹوٹے گی, حالات آپ کے ٹھیک ہوں گے, خوشیاں خوشحالیاں آپ کو ملے گی, آپ کی نسلوں کو ملے گی, بخت آپ کو آپ کی نسلوں کو, نصیب آپ کو آپ کی نسلوں کو, رحمت راحت آپ کو آپ کی نسلوں کو ملا, ملے آپ کو, ملے آپ کو, اور ملتے میں کرتا ہوں, جگہ میں رہا ہوں. مجھے 70 بندے کہتے ہیں جو ماں باپ نے میں سوچا وہ آپ پرکار کے ہماری لیے سوچتے ہیں. ماں باپ نے بھی پہلے دن یہ کہا کہ بڑا ہو کے کیا بنے گا, ماں باپ نے بھی طاقت اور مقدر اور نصیب کے لیے آج تک بتایا نہیں جو آج جا کے ہمیں بتاتے ہیں. ماں باپ کی ساری نقلیں کا پڑا کہ یہ بنے گا, یہ بنے گا, یہ بنے گا, یہ بنے گا, اور یہ بننا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن وقت نصیب اور مقدر نہ ہوگا. ساری دنیا میں بڑی بڑی ڈگریاں لے کے میں نے دھکے کھاتے لوگ دیکھے ہیں. آپ کی جو محنتیں کر رہا ہوں, آپ سے درخواستیں کر رہا ہوں, آپ کو بیٹھ کے مراقبہ کروا رہا ہوں اور کہتا ہوں سوچیں, اپنا حساب کریں, سوچ میں کو جو جگاتا ہوں, محنت کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں,
اس کا نیچرل ریزلٹ آپ کی ترقی، آپ کا عروج، آپ کا کمال، آپ کی روحانیت، آپ کا تعلق اللہ، آپ کا بخش۔ میں انگلینڈ سے بول رہی ہوں حضرت صاحب، میں آپ کے درس سنتی رہتی ہوں، میں آپ سے وظیفے بھی پڑھتی رہتی ہوں، تو میرے 3-4 مسئلے ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنے ہیں۔ جی جی۔ سب سے پہلے یہ کہ میری بیٹی ہے، اس کے 3 بیٹیاں ہیں، تو اس کا بیٹا نہیں ہے، اولاد نورینہ نہیں ہے، اور اس کے IVF ہوا پہلے تو ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور دوسرا جو ہے کہ ایک چھوٹی مڈل والی بیٹی ہے، اس کا نام آتا ہے، اور وہ اس کی صحت کچھ نہ کچھ اس کو ہوا ہی رہتا ہے، اس کی صحت ڈاؤن رہتی ہے جی اور اس کا میاں جو ہے نا وہ قرض اٹھاتا رہتا ہے، پیچھے اپنے ماں باپ کی طرف اس کا دھیان ہے، تو عزت توجہ کم اور کوئی بات؟ دیتا ہے، مگر ایسے اور کوئی بات؟ میں نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے تو وہ چلتا نہیں ہے، پھر وہ اس دن کال آتی ہے ہیلتھ کا کاروبار جی ایجنسی ہے، تو وہ اس دن کنٹریکٹ نہیں مل رہے ہیں، اس دن کال آئے گی جس دن میں کام نہیں کر سکتی، اس طرح ہو جائے گی انشاءاللہ تو تعالی۔ وہ دعا کریں کہ مجھے کام بھی ملے اور آپ بدلے بھی ملے اس کے ایسا لیے۔ کریں، ایک تسبیح صبح سورۃ علم نشرح کی پڑھیں 101 بار، اول آخر درود پاک، ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ ہو، اور شام کو ایک تسبیح سورۃ قریش کی پڑھیں، اول آخر درود پاک بسم اللہ کے ساتھ، اور سارا دن آپ نے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بس یہ چھوٹی سی آیت ہے، یہ وہ ہے جو جھولیاں بھروا دے، جو بہاریں لا دے، جو اولادیں، رزق، عزت، صحت، مسائل کا حل، اور باقی جو عمل آپ اس سے پہلے اپری کے کر رہے ہیں ان کی بھی اجازت ہے، اور گھر کے زیادہ سے زیادہ افراد یہ عمل کریں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ میں انگلینڈ سے بول رہی ہوں حضرت صاحب، میں آپ کے درس سنتی رہتی ہوں، میں آپ سے وظیفے بھی پڑھتی رہتی ہوں، تو میرے 3-4 مسئلے ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنے ہیں۔ جی جی۔ سب سے پہلے یہ کہ میری بیٹی ہے، اس کے 3 بیٹیاں ہیں، تو اس کا بیٹا نہیں ہے، اولاد نورینہ نہیں ہے، اور اس کے IVF ہوا پہلے تو ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور دوسرا جو ہے کہ ایک چھوٹی مڈل والی بیٹی ہے، اس کا نام آتا ہے، اور جی وہ اس کی صحت کچھ نہ کچھ اس کو ہوا ہی رہتا ہے، اس کی صحت ڈاؤن رہتی ہے، جی اور اس کا میاں جو ہے نا وہ قرض اٹھاتا رہتا ہے، پیچھے اپنے ماں باپ کی طرف اس کا دھیان ہے، تو عزت توجہ کم اور کوئی بات؟ دیتا ہے، مگر ایسے اور کوئی بات؟ میں نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے تو وہ چلتا نہیں ہے، پھر وہ اس دن کال آتی ہے ہیلتھ کا کاروبار جی ایجنسی ہے، تو وہ اس دن کنٹریکٹ نہیں مل رہے ہیں، اس دن کال آئے گی جس دن میں کام نہیں کر سکتی، اس طرح ہو جائے گی انشاءاللہ تو تعالی۔ وہ دعا کرے کہ مجھے کام بھی ملے اور آپ بدلے بھی ملے اس کے ایسا لیے۔ کریں، ایک تسبیح صبح سورۃ علم نشرح کی پڑھیں 101 بار، اول آخر درود پاک، ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ ہو، اور شام کو ایک تسبیح سورۃ قریش کی پڑھیں، اول آخر درود پاک بسم اللہ کے ساتھ، اور سارا دن آپ نے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بس یہ چھوٹی سی آیت ہے، یہ وہ ہے جو جھولیاں بھروا دے، جو بہاریں لا دے، جو اولادیں، رزق، عزت، صحت، مسائل کا حل، اور باقی جو عمل آپ اس سے پہلے اپری کے کر رہے ہیں ان کی بھی اجازت ہے، اور گھر کے